بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 684 ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرے کمرے میں ان کے سارے بچے چیخو پکار میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سب سے کم عمر صرف گلا پھاڑ کے رو سکتا تھا۔ کسی کمرے میں پوری آواز سے ٹی وی چل رہا تھا اور ادھر میاں بیوی کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ گھر میں ایک شور محشر برپا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کو ملاحظہ کیا۔ یہ اس کے پرانے گھر سے واقعی بہت بڑا گھر تھا۔ کاجل اس پر رونق گھر میں آ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ اور کلیم بچوں کے ساتھ ایک ہال جیسے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال کے فرش پر قالین تھا اور اس میں سارے بچے سوتے تھے، پڑھتے تھے، لڑتے تھے اور وہ سب کچھ کرتے تھے جو بچے کرتے ہیں۔ وہ کاجل کو اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے، گیم، کتابیں اور کامک۔ کاجل ان کے درمیان بیٹھی سب سے متعارف ہو رہی تھی اور غالباً اپنی باتوں کی وجہ سے خاصی مقبول ہو چکی تھی۔ بچے بار بار اس کی کسی بات پر زور سے ہنستے تھے۔ جب میں لوٹ کر اسی کمرے میں آیا تو رابعہ کی فائل منظر کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ ان کی تو ایسی کی تیسی۔ اس گولے ٹنڈو والے کو میں نے زمزمہ میں رکھ کے توپ کے گولے کی طرح نہ چلا دیا تو منظر نام نہیں میرا۔ اتنی دھاندلی، ایسا آرامی پن، محل بنا لیا چاندنی کی اولاد۔ میں نے کہا انتے، تجھے پہلے کچھ نظر نہیں آیا، اب بول رہا ہے؟ خدا کی قسم میں ادھر سے نہیں گزرا ورنہ ضرور دیکھتا۔ میں تو جب اس جگہ سے گزرا تھا تو فاتحہ پڑھ لیتا تھا۔ منظر بولا، کسی مزار کی طرح ہو گئی تھی وہ جگہ میرے لیے۔ رابعہ ہنسی، میرا مزار بنا دیا ابھی سے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ زندہ؟ ارے کہو ابھی تو میں جوان ہوں۔ بھائی خدا تمہیں ایسے ہی سدا بہار رکھے۔ آخر یادوں کے مزار بھی تو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا منظر صاحب، یہ دلاور نے کوئی نیا کھیل کھیل رکھا ہے ہمارے ساتھ؟ تھوڑی دیر اور وہاں رک جاتے تو اسی سے پوچھ لیتے۔ رابعہ نے بتایا کہ اس گنجے نے فون کر دیا تھا۔ اچھا خوب، ایک جوڑے نے اپنی آمد کا اعلان اخبارات کے ذریعے کر دیا، دوسرا خود جا پہنچا بتانے کہ ہم آ گئے، اب کر لو جو کرنا ہے۔ آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ میں نے کہا یار، اتنا بڑا کام کر دکھایا ہم نے۔ کام تو 16 آنے پکا کیا ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ منظر بولا، رابعہ کی موت کا سرٹیفکیٹ۔ اس کی بیوی جو کھانا لگا رہی تھی ایک دم چلائی، اجی کیا وائی تباہی بک رہے ہو، مرے رابعہ کے دشمن۔ دیکھ سکندر، تجھے بددعائیں دے رہی ہے، تو خود نمٹ اسے۔ منظر بولا۔ اس کی بیوی نے آتے جاتے مزید کچھ ارشاد کیا مگر منظر اس فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو بنیاد بنا کے وراثت نامہ حاصل کیا گیا تھا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی تھا یا رابعہ نام کی کسی عورت کے بعد حاصل کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے دلاور نے کسی سے مل کے یہ کام کرایا ہو، ورثاء کو آمادہ کر لیا ہو کہ وہ رابعہ کی ولدیت بدل کے اصل رابعہ کے مطابق کر دیں، یا اس کے کسی آدمی نے قبرستان میں خود اندراج کیا۔ 1% امکان اس بات کا بھی تھا کہ کسی رابعہ کے باپ کا نام بھی محمد علی ہو، جو اصل رابعہ کے والد کا نام بھی تھا۔ اس سرٹیفکیٹ کو داخل کر کے چاندنی نے حق وراثت حاصل کیا اور زمین کی منتقلی وغیرہ کا سارا قانونی کام ہماری عدم موجودگی میں کر لیا گیا۔ اطلاع عام کے عنوان سے شائع ہونے والے اشتہارات عام آدمی تو نہیں پڑھتا مگر وکیل پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی زمین کی کاغذات کی حد تک منتقلی کو خفیہ رکھا جا سکتا تھا، ہمارے ہوتے اس پر تعمیر ناممکن تھی۔ اصل فائل کو میں رکھوا دیتا ہوں بینک لاکر میں، تصدیق شدہ نقول اپنے پاس رکھیں گے۔ میں نے کہا یار منظر، میرا تو خیال ہے کہ نقل ابھی بنوا لی جائے اور فائل کو یہاں نہ رکھا جائے۔ منظر ہنسا، تو سمجھتے ان میں اتنی ہمت ہے کہ میرے گھر میں گھس کے فائل لے جائیں؟ وہ اتنے احمق نہیں ہیں۔ اس فائل میں ایسی کون سی دستاویز ہے جو سرکاری ریکارڈ میں نہیں ہوگی؟ صرف اس فائل کی بنیاد پر تو ان کا قبضہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ رابعہ نے کہا میں وقار یوسف کو بلا لیتی ہوں، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور فائل آفس میں پہنچ جائے گی۔ رابعہ نے اپنے آفس کا نمبر ملایا۔ کون وقار؟ میں رابعہ بول رہی ہوں۔ ارے رابعہ کاری اور کون؟ وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے بکھلا کیوں گئے ہو؟ بھائی میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی تھی، لوٹ کر تو آنا ہی تھا ایک دن، یا نہیں آنا چاہیے تھا مجھے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے ہوں۔ سنا ہے تم نے گھر بسا لیا ہے؟ وہی اتنی جلدی کیا تھی؟ ہمارے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، چلو مبارک ہو۔ منظر بہت تعریف کر رہے تھے تمہاری، تم نے میری عدم موجودگی میں سارا کام سنبھالا اور بہت اچھا سنبھالا۔ میں واقعی تمہاری احسان مند ہوں، بہت کم وقت میں۔
تم نے اس طرح کام کیا۔ وفادار دوست تھے اس زمانے میں جنہوں نے واقعی ساتھ دیا، اور ان میں ایک تم ہو۔ اچھا کیا کر رہے ہو اس وقت؟ آفس بند کرنے کا وقت تو ہو گیا۔ تم ایسا کرو، آفس بند کر کے منظر صاحب کے گھر آ جاؤ۔ ہاں، میں وہیں ملوں گی، تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ کچھ دیر سنتی رہی، مسکراتی رہی۔ اچھا، پھر تم یوں کرو کہ پہلے گھر جاؤ، اپنی دلہن کو ساتھ لو اور منہ دکھائی کے لیے اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ بھائی باہر کھانے کا وعدہ کیا تھا نا، کوئی وعدہ خلافی کہاں ہوگی اگر منظر کے گھر میں کھا لو گے؟ آخر وکیل ہو، اس قانونی نقطے پر بیوی کو بھی قائل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیں گے کھانے پر۔ کھانا لگ گیا تھا، مگر اب وقار یوسف کا انتظار لازمی تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا، کہہ رہا تھا بیوی بہت مارے گی باجی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ضرور باہر کھانا کھانے چلیں گے، اس کے سر کی قسم کھائی تھی۔ روز دیر ہو جاتی تھی واپسی میں۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ بیچارہ، منظر آپ بھر کے بولا، آدمی سے شوہر بن گیا۔ میرا تو خیال ہے کہ نکاح کے وقت دولہا کے سر پر اتنا بڑا سیرا باندھتے ہیں، اس پر ایک لو بھی لگا دینی چاہیے کہ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، بہت لوگ عبرت پکڑیں گے۔ میں نے کہا، عبرت پکڑنے والے پہلی فرصت میں شادی بھی کر لیں گے۔ منظر کی بیوی اب بچوں کو کھانا کھلانے میں لگ گئی تھی تاکہ ہم بعد میں سکون سے کھانا کھا لیں۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ منظر کی بیوی نے کہا، لو جی، پتہ نہیں کون ہے، سکندر کو پوچھ رہا ہے۔ یہ اعلان بم کے دھماکے سے کم چونکا دینے والا نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب ساکت بیٹھے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر منظر بولا، یار یہ انہی میں سے کوئی ہوگا، محسن لنگوٹیا یا مرزا غالب، کہیں سے معلوم کر لیا ہوگا میرا نمبر۔ میں نے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نے آواز بدل کر کہا۔ ایک اجنبی آواز نے کہا، ہم ہیں جی آپ کے غلام۔ میں نے کہا، میں سارے غلام آزاد کر چکا ہوں، اب صرف کنیزیں رکھتا ہوں۔ وہ کہہ مار کے ہنسا۔ اب یقین آ گیا کہ تم سکندر ہی ہو، اب یقین آ گیا کہ تم سکندر ہی ہو۔ آواز بدل سکتے ہو، مسخرے پن کی عادت تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے منظر کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے سمجھتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا کے ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا لیا۔ اب وہ بھی ہماری گفتگو سن سکتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ وہ دلاور ہی ہے جو آواز بدل کے بول رہا ہے، مگر ابھی تک اس کا ثبوت نہیں ملا تھا۔ دلاور کے بولنے کا اپنا مخصوص انداز تھا، وہ مخصوص الفاظ اور جملے استعمال کرتا تھا، مگر اس چالاک آدمی نے آواز بدلتے وقت یہ خیال بھی رکھا تھا کہ وہ طرز تخاطب سے نہ پہچانا جائے۔ میں نے کہا، کیا تم اپنی پہچان بتاتے ہوئے ڈرتے ہو یا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے؟ وہ بولا، سکندر، میں محسن بول رہا ہوں۔ بکواس کرتے ہو تم۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم کون ہو، تو پھر بتا دو میں کون ہوں اور ایک بہت بڑی شرط جیت لو۔ میں نے کہا، کیسی شرط؟ میں نے کون سی شرط لگانی ہے تم سے؟ میں لگا رہا ہوں، اگر تم نے بوجھ لیا کہ میں کون ہوں تو تمہاری ایک چیز تمہیں واپس کر دی جائے گی جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ تم اس زمین کی بات کر رہے ہو جس پر ایک احمق نے ایک طوائف کو محل کھڑا کر دیا ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ شرط میری طرف سے ہے۔ میں تو زمین کی بات نہیں کر رہا تھا۔ زمین کیا ہے، ہائے تیری، کل میری زمین بھی تو طوائف ہی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے ہوگی، ورنہ زمین آدمی کی عزت ہوتی ہے، زمین ہی سب کا پیٹ بھرتی ہے اور زمین ہی آدمی کی شناخت بنتی ہے، اور آخرکار زمین ہی آدمی کو پناہ بھی دیتی ہے۔ ممکن ہے تمہارا پیٹ کوئی طوائف بھرتی ہو، تمہاری شناخت کوئی طوائف اور تمہاری پناہ بھی۔ ویری گڈ، اچھی تقریر کی تم نے، مگر کام کی بات پھر بھی نہیں کی۔ سنو سکندر آدم کی اولاد، ہم سے پنگا مت لو، ہم تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں، جیو، جینے دو۔ ورنہ اس نے ایک اشتعال انگیز بات کی، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا سور کے بچے، اگر میں نے تمہیں کتے کی موت نہ مارا۔ تو اس نے ایک کہکا لگایا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ہار کے لوٹو گے تو پھر کیوں ہارنا چاہتے ہو؟ ہار جیت کا فیصلہ کرنا ہے تو سامنے آ کے کرو، یہ بھی ہو جائے گا، مگر تم اکیلے کب تک لڑو گے؟ کس سے لڑو گے؟ تم مجھے نہیں جانتے، تم دلاور ہو، میں جانتا ہوں۔ میں نے آخر وہ بات کہہ دی جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں سکندر، میں تمہارا دشمن ہوں۔ دشمن کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی چہرہ نہیں ہوتا، وہ صرف دشمن ہوتا ہے۔ اب مجھے اس کی آواز کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دلاور نہیں تھا۔ تمہاری فوج بھی میری قید میں ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہے، مگر وہ مجھ پر طنز نہیں کر رہا تھا، وہ شاید محسن یا غالب کی بات کر رہا تھا۔ میری فوج؟ یس چیف کیٹو،
तुम्हारी फौज, उसने कहका लगाया। उसके साथ ही लाइन कट गई। मैं फोन का रिसीवर हाथ में थामे बैठा रह गया। मंजिर ने मेरी सूरत को गौर से देखा। क्या भूख से तेरा दम निकलने वाला है? मैं कहता हूँ बीवी से कि फौरन खाना लगा दे, वरना एक मेहमान तो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये बात नहीं। राबिया ने कहा किसका फोन था? कुछ समझ में नहीं आता। मैंने परेशानी से कहा पता नहीं कौन था, कहता था कि तुम्हारी फौज मेरे कब्जे में है। उससे कहना था कि भाई अभी तो शादी भी नहीं हुई, फौज होगी 10-20 साल बाद। अगर अल्लाह ने और उसके बाद घर वाली ने चाहा तो अभी तो सिपाही सालार है और सिपा सालारी है। मैंने जिल्ला कर कहा किससे कहता ये सब? उसने तो बात ही खत्म करते लाइन काट दी। अकेला ही बोलता रहता। मंजिर ने संजीदा होकर कहा यार ऐसी बात तेरे फुफ्फड़ चौधरी दिलावर के सिवा कोई नहीं कर सकता। उससे बड़ा आरामी कोई है इस वक्त कुर्रे अर्ज पर? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं यार, वो दिलावर नहीं हो सकता। मैं तो आवाज पहचानता हूं उसकी। नूरे चशम, उसकी आवाज आखिरी बार कब सुनी थी तुमने? कुछ याद है? मंजिर बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटे। इस तमाम अरसे में जो तुमने पाकिस्तान से भारत बांग्लादेश पर लश्कर कुशी में गुजारा, तुम्हारे कानों ने सिर्फ भयानक आवाजें सुनी होंगी। गोलियां चलने की आवाजें, मशीन गन की तड़तड़ और बम्बों के धमाके। समात जरूर मुतासिर हुई होगी तुम सबकी। मैंने कहा मेरी समात में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा होगा बेटे, मगर तुम्हें एहसास नहीं। अभी कुछ दिन ऐसा ही होगा, किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया तो चीख मार के उछल पड़ोगे कि बम का धमाका हुआ था। और वो जो शायराना जबान में कहते हैं ना, हंसी की जल तरंग, वो तुम्हें मशीन गन की आवाज लगेगी। यार क्या फजूल बक बक लगा रखी है। मैं जो कह रहा हूं कि वो दिलावर नहीं था। वो आवाज बदल सकता है मगर अपना बात करने का अंदाज तो नहीं बदल सकता। मंजिर ने एक आ भरी। नाजो अंदाज भी बदल जाते हैं प्यारे, ऑपरेशन से जिन्स भी बदल जाती है। और दिलावर को क्या समझता है तू? इतना बड़ा अदाकार और सदाकार है वो। दरवाजे की घंटी बजी तो मंजिर की बात नामुकम्मल रह गई। वो दरवाजे तक गया और वापस आया तो उसके साथ राबिया का पुराना वफादार मातहत और साथी वकील वकार यूसुफ अपनी नई नवेली शर्मीली दुल्हन के साथ था। लो भाई, आज के मेहमान खुसूसी आ गए, मंजिर ने ऐलान किया। वकार यूसुफ का चेहरा राबिया को देखते ही मुसर्रत से खिल उठा। राबिया बाजी, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर कि ये आप हैं। मेरा चश्मा लगा के देखो, इससे तो रूह भी नजर आ जाती है। मंजिर बोला। राबिया ने कहा वकार, पहले अपनी दुल्हन से तो मिलवाओ। मिलवाना क्या बाजी, अंजुम सबको जानती है। इतना जिक्र होता था आपका। वकार ने जोश से कहा आपसे मुराद आप सबका, सिकंदर बख्श साहब का, मोहसिन और गालिब का। जिक्र तो हमारा न जाने कहाँ कहाँ होता था, अखबारों से लेकर इन इश्तिहारों तक जिनमें हमें मफरूर मुजरिम करार दिया गया था। मैंने कहा मुझे बड़ा शौक था आप सबसे मिलने का। ये तो हर वक्त आपको याद करते रहते थे, पुरानी बातें सुनाते रहते थे। वकार की बीवी ने कहा। मंजिर ने कहा मिलके मायूसी हुई तो डरो नहीं, साफ बता दो। अंजुम मुस्कुराई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं समझती थी, मगर बाकी लोग कहाँ हैं? देखो दुल्हन, तुम्हारे इंतजार में हम सब फाके से बैठे थे, पहले खाना फिर बाकी बातें। मंजिर बोला ऐसा ना हो बातों बातों में एक दो बंदे लुढ़क जाएं। सूरत देखो इनकी, बिल्कुल भूख हड़ताली लगते हैं ना। खाने के दौरान राबिया ने कहा वकार, तुम्हारे इंतखाब की दाद ना देना तो ज्यादती होगी। अंजुम शर्माने लगी। वकार यूसुफ ने आ भरी। हर जगह यही कहा जाता है, सब मेरे इंतखाब की तारीफ करते हैं, मैं तो जैसे तारीफ के काबिल ही नहीं रहा। मंजिर ने उसे तसल्ली दी। ये दुनिया की रीत है अजीजम, शादी से पहले हम भी हीरो थे, सारी खूबियां थी हम में, लाखों में एक शुमार होते थे, जिधर जाते थे हाथों हाथ लिए जाते थे। हकद ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब तो खूंटे से बंधे हुए बैल हैं। हजी छोड़ो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मंजिर की बीवी ने चीख कर कहा वरना मैं सबको बता दूंगी। हाँ सब मालूम है मुझे, किस किस से जूते खा चुके थे, कहाँ कहाँ धक्के खा के आए थे हमारे घर। जहाँ रिश्ता लेकर जाती थी अम्मा, साफ जवाब मिलता था कि मैं लड़की को कुएं में धक्का नहीं देना, बस हमारी अम्मा ही सीधी थी। हाँ जैसे तुम सीधी हो जलेबी की तरह। मंजिर ने खिफत मिटाने के लिए जवाबी हमला किया। तुम ही ने हाथ जोड़े थे, नाक रगड़ी थी मेरे सामने कि इनकार मत करना वरना मैं जहर खा लूंगी। जो आता था रिश्ता लेकर वजन दे के भाग जाता था। मंजिर की बीवी का मुंह लाल हो गया। इतनी मोटी भी नहीं थी मैं,
بس صحت اچھی تھی. یہ تو تم نے اور تمہارے بچوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے میری. سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہوں اور کانٹا بن کے میرے دل میں اتر گئی ہو. سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا. 14 بچوں کے ماں باپ خود بچوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے وہ راز فاش کر رہے تھے جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا. وہ ایک دوسرے کے کزن تھے، چنانچہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. کھانے سے فراغت ہوئی تو میں نے خواتین سے کہا، اب آپ لوگ اپنی زنانہ محفل الگ جمائیں، ہم اپنی باتیں کریں گے، یعنی فضول باتیں نہیں کریں گے. منظر بولا. ہنجم اب خاصی بے تکلف ہو گئی تھی. ہم تو رابعہ باجی سے سنیں گے، خواہ رات بھر جاگنا پڑے. ہم ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے. وقار یوسف کو بھی ہمارے سفر اور مہم جوئی کے آغاز سے انجام تک تمام واقعات میں زیادہ دلچسپی تھی، مگر میں پہلے اپنی عدم موجودگی کے حالات کی مکمل رپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے موجودہ صورتحال کو سمجھنے اور آئندہ کے لائے عمل طے کرنے میں مدد ملے. فائل دے کے وقار دم بخود رہ گیا. رابعہ باجی کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے؟ ہاں، اور یہ تم دونوں کے لیے شرم کی بات ہے. اس جگہ ایک محل تعمیر ہو گیا اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی. میں نے کہا، ایک بدماش نے وہاں ہیرا منڈی کی چاندنی کو رابعہ کی بہن بنا کے رکھا ہوا ہے اور تمہیں معلوم ہی نہیں. وقار تو واقعی شرمندہ تھا، مگر منظر نے کہا، یار ایک بار مان لیا نا کہ غلطی ہوگی، وہ بھی اس لیے کہ ادھر ہمارا جانا نہیں ہوا. وہ جگہ ہمارے راستے میں نہیں تھی کہ ہم آتے جاتے دیکھتے. وقار نے سر ہلایا. یہی بات ہے. میں نے کہا، بات یہ ہے کہ تم نے پرواہ نہیں کی. منظر بھڑک اٹھا. ابے پرواہ کے بچے، ہم کیا فارغ تھے کہ دن رات تمہاری پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے؟ روز جا کے اپنے کام تھے، تمہارے روگ زیادہ پال رکھے تھے. اتنی مشکل سے تمہارے کچھ کیس داخل دفتر کرائے، حالانکہ تم لوگ ضمانت پر رہا ہوئے تھے اور کہیں جا نہیں سکتے تھے، مگر ہم نے جائز ناجائز طور پر چھوٹے موٹے مقدمات کو ختم کیا. قتل کے مقدمات ختم نہیں ہوتے، وہ تو جب بھی تم پکڑے گئے اندر ہو جاؤ گے اور مقدمے کا فیصلہ ہونے تک اندر ہی رہو گے. اب ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے دن میں اپنے مقدمات سے نمٹنا ہوتا تھا. بہت کم کیس لے رہا تھا میں، کیونکہ شام کو رابعہ کے آفس بھی جاتا تھا. اکیلا وقار یوسف بیچارہ کیا کرتا، اور یہ بھی کچھ نہ کرتا تو رابعہ بی بی کی کمپنی ہی بند ہو جاتی. واپس آ کے نئے سرے سے وکالت شروع کرنی پڑتی. ہم کو دعائیں دو کہ تمہارے دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تمہارا ماڈل ٹاؤن والا آبائی گھر محفوظ ہے. رابعہ کی لیگل فرم کا بزنس چل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جگہ خالی کرا لی جس پر چودھری دلاور نے اپنی اصلاح سازی کی فیکٹری لگا رکھی تھی، جس میں پہلے زرعی مشینری کے پرزے بنتے تھے. تمہارے ہاتھ سے نکل چکی تھی. کس میں ہمت تھی کہ وہ جگہ دلاور اینڈ کمپنی سے چھین سکتا؟ تم جو اصل وارث تھے، قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے اور فرار ہو چکے تھے. دلاور کی پشت پناہی کر رہے تھے ایس ایس پی سراج جیسے وطن فروش لوگ. اب دیکھو، وہاں ہاسپٹل بن چکا ہے، اور وہ بھی وزیر خان کے نام پر. وزیر خان کا صرف نام ہے، مالک کون ہے اس کا؟ میں نے تلخی سے کہا، مالک کوئی نہیں، اس کا انتظام ایک بورڈ چلاتا ہے. اس بورڈ کا چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین دلاور ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا ایک ممبر میں ہوں. اس کے ممبروں میں تم بھی ہو اور رابعہ بھی ہے. ہم کیا غائبانہ ممبر ہیں؟ 1 سال بعد شاید تم ممبر نہ رہتے. ابھی تو رابعہ کی نمائندگی کر رہا تھا وقار یوسف. تمہارا نمائندہ تھا ایک صحافی، غالب کا دوست صوفی. دلاور کو بورڈ آف ٹرسٹی کا چیئرمین کس نے بنایا؟ اس معاملے میں ہم نے مصلحت سے کام لیا. 2 ووٹ اس کے بھی تھے، ایک استاد پیڈرو کا، وہ بھی ہاسپٹل کے انتظامی امور میں شریک ہے، جو وزیر خان کا قاتل ہے. میں نے برہمی سے کہا، ابھی تک اس پر قتل کا الزام بھی نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قاتل ہے، مگر اس کے خلاف کسی نے کہیں رپورٹ درج نہیں کرائی ہے، اور وہ قتل کے کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے. میں اسے چھوڑوں گا نہیں منظر، وہ حرام زادہ ہے کہاں؟ مجھے نہیں معلوم، منظر نے کہا. اسے بھی انتظار ہوگا کہ تم واپس آؤ تو تمہارا قصہ بھی ختم کرے. تم اس کے لیے مسلسل خطرہ ہو، سر پر لٹکنے والی تلوار کی طرح. وہ جانتا ہے کہ تم اسے قتل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھ سکتے. نہیں منظر، میں نے اسے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اسے میں خود نہیں ماروں گا. میں اسے انصاف کے راستے سے تختہ دار تک پہنچاؤں گا. ساری دنیا کے سامنے وزیر خان کا قاتل ثابت ہونے کے بعد وہ پھانسی کے تختے تک خود اپنے قدموں سے چل کے جائے گا. میں اپنے عہد پر قائم ہوں. دلاور اس کے تمام جرائم میں برابر کا شریک تھا. اس نے میرے والد کے کاروباری شریک کو قتل کروا کے الزام میرے سر پر تھوپ دیا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو، اس طرح کہ دنیا دیکھے. وہ پہلے صرف دولت مند تھا، اب معزز بھی ہو گیا ہے سکندر. وہ کارپوریشن کا ممبر ہے اور آئندہ انتخابات میں
صوبائی اسمبلی کا آزاد امیدوار ہوگا، منظر بولا۔ اسے صرف سزائے موت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اس کا امیج بہت مختلف ہے۔ وہ ایک بہت غریب پرور اور فیاض آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے حلقے میں وہ سب کا ہمدرد اور مددگار مشہور ہے۔ اس کے لیے روپیہ لٹاتا ہے، اس کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں۔ کسی غریب بیوہ کی بیٹی کو جہیز دیتے ہوئے، کسی غریب بستی میں سلائی کی مشین اور کمبل تقسیم کرتے ہوئے، کوئی حادثے کا شکار ہو کے مرے یا پولیس کے ظلم کا، وہ اس کے گھر پر ضرور جاتا ہے۔ تعزیت کے لیے اور دن میں ایک بڑے ہاسپٹل کا دورہ ضرور کرتا ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں سننا چاہتا یہ سب کچھ۔ میرے لیے وہ صرف میرے باپ کا قاتل ہے۔ اس نے مجھے میرے حق سے محروم کیا، مجھے دنیا کی نظر میں مجرم بنایا۔ میں اس کی عزت، اس کا اثر و رسوخ سب خاک میں ملا دوں گا۔ غصے سے میرا چہرہ گرم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تجھے کرنا ہے ضرور کر، ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تجھے خودکشی کا مشورہ نہیں دے سکتے اور تیرے ساتھ خودکشی نہیں کر سکتے۔ سارے مسائل ٹھنڈے دماغ سے اور عقل سے کام لے کر حل ہوں گے۔ اب تم واپس آ گئے ہو تو جلدی کیا ہے؟ تم کو ایک ہوشیار شکاری کی طرح جال پھیلانا ہوگا اور خود بھی پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ یہ سب بات کے مسائل ہیں جن سے ہم سب مل کے نمٹ لیں گے۔ وقار یوسف نے کہا، منظر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ سب کو محسن اور غالب کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ ہیں کہاں، یعنی گل اور نازو کے بارے میں نہیں۔ منظر بولا، تمہاری انجم تو تمہیں مل گئی، باقی سب چلتے پھرتے نظر آئیں۔ وقار مسکرایا، میرا مطلب یہ تھا کہ گل اور نازو تو ان کے ساتھ ہی ملیں گی، غالب اور محسن مل جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم نوشیرہ جائیں۔ میں نے کہا، پہلے یہ پتہ چل جائے کہ غالب کو اس کا بھائی بن کے کون اپنے ساتھ لے گیا اور غالب اس کے ساتھ کیسے چلا گیا۔ ممکن ہے انہیں محسن لے گیا ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن اور گل آخر نوشیرہ کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے تو انہیں کراچی آنے والے جہاز پر سوار کیا تھا، وہ کراچی پہنچ کے اکرام سے کیوں نہیں ملے؟ پشاور کی طرف کیوں نکل گئے؟ پشاور یا نوشیرہ؟ وقار بولا، اتنی جلدی کوئی بھی لاہور یا پنڈی سے نوشیرہ نہیں پہنچ سکتا۔ پشاور سے نوشیرہ کا فاصلہ 28 میل ہے۔ وہ مردان یا بنو سے بھی پشاور پہنچ سکتے ہیں، مگر سوال پھر وہی ہے کہ پشاور، مردان یا بنو میں ان کا کیا کام؟ یا وہ نوشیرہ ہی میں تھے تو کیوں تھے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہیں پہلے سے معلوم ہو گیا تھا۔ کیا معلوم ہو گیا تھا؟ یہی کہ غالب اور نازو نوشیرہ پہنچنے والے ہیں۔ خود اکرام بھی پریشان تھا کہ وہ کراچی پہنچ کے اس سے ملے بغیر غائب ہو گئے۔ آخر کیوں؟ خود میری عقل معاف ہو جاتی ہے یہ سوچتے سوچتے۔ اگر اس پوری اسرار مسئلے کا کوئی حل مل سکتا ہے تو نوشیرہ کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل سے۔ وہاں ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ غالب اور نازو انہیں کہاں ملے تھے، کیسے ملے تھے اور انہیں کون اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خوشی خوشی ساتھ گئے تھے یا مجبوراً؟ منظر بولا، زبردستی کون لے جا سکتا تھا انہیں؟ بعض اوقات جبر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دھوکے اور بلیک میلنگ کے ساتھ آدمی مجبور ہو جاتا ہے یا جان کا خوف ہوتا ہے۔ کیا پتا کسی نے نازو کو یرغمال بنا لیا اور غالب کچھ نہ کر سکا، یا اس کے برعکس غالب کو کسی نے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ اس طرح کے کسی کو نظر کچھ نہ آیا، مگر نازو کو معلوم ہو گیا اور اس نے، چلو یہ تو نوشیرہ جا کے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ خدا کرے ان کو ساتھ لے جانے والے گل اور محسن ہی ہوں، اپنے چودھری صاحب نہ ہوں۔ وہ مل گئے تو ان سے بھی اچھی طرح پوچھیں گے کہ اس طرح کسی کو بتائے بغیر غائب ہو جانا کیوں ضروری تھا۔ حد ہوتی ہے عشق کے غرامی پن کی۔ کوئی کراچی میں جہاز سے اترے اور جا پہنچے صوبہ سرحد۔ ایسی آوارہ مزاج تو پہلے مجنو بھی نہ تھے۔ میں نے کہا، یہی تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں محسن کو، بالکل اسی طرح جیسے میں خود کو جانتا ہوں۔ وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کر سکتا تھا کسی سبب اور مجبوری کے بغیر۔ یار یہ سبب کیا ہوگا؟ وہی چکر ہے پرانا، دل اکتا گیا ہوگا تمہارے ساتھ جھک مار کے۔ وہ لونڈیا لے گئی اپنے ساتھ، آخر ہے نا ڈاکو کی بہن۔ چور بھی چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، منظر بولا۔